أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک یہ ایمان والوں کا ذکر تھا۔ تو اللہ پاک کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم اانذرتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ 2 آیات ہیں جس پہ کافروں کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ کی بات ان تک پہنچے، ان کے کانوں سے داخل ہو، یہ حق کو دیکھیں، ان کے دل پر اللہ کی باتیں اثر کریں۔ آپ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی، لیکن کچھ ان میں ایسے بدبخت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مہر لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر، یعنی باوجود اس کے کہ دل ان کے ٹھیک ہیں، کوئی دل کی بیماری نہیں ہے، اٹیک نہیں ہوا، بالکل صحیح سلامت ہیں، اور وہاں پہ اس معاشرے کے اندر یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم عقل مند ہیں، اور ان کے جو دوسرے دوست اور ساتھی تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے عقل مند یہی ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے بڑے بڑے کفار۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ باوجود اس کے کہ ان کا دل ٹھیک ہے، لیکن دل کے اندر کوئی بات نہیں جائے گی۔ ان کے کان صحیح سلامت ہیں، لیکن حق کی بات ان سے اندر داخل نہیں ہو رہی۔ آنکھیں ان کی بالکل صحیح سلامت ہیں، لیکن یہ حق بات نہیں دیکھتے۔ تو اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ اے نبی، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ چند لوگ تھے، مخصوص لوگ۔ آپ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اس حکم کے آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس دعوت کو چھوڑا نہیں، اور کئی لوگ اس کے بعد بھی مسلمان ہوئے۔ یہ چند گنے چنے لوگ تھے جن کا ذکر اس طرح کیا کہ ان کے دلوں پر بات اثر نہیں کرے گی، باقی آپ اس دعوت کو جاری رکھیں۔ اور ان 2 آیات کے اندر جس رویے کا ذکر ہے، جن لوگوں کا ذکر ہے، تو ہم جب بھی ان آیات کو پڑھیں تو اپنے رویے کے اوپر غور و فکر کریں کہ کہیں اس طرح کے کردار کے مالک جو لوگ ہیں ان کی طرف ہمارا جھکاؤ تو نہیں ہوتا۔ وہ جو کام کیا کرتے تھے، کہیں وہ کام ہمیں تو نہیں پسند، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آدمی استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو
کھول دے اس حق کی دعوت کے لیے کہ جو آپ علیہ السلام لے کر آئے، تاکہ میرے دل پہ اس بات کا اثر ہو، اور اسی طرح میری کانوں سے بھی حق داخل ہو، اور میری آنکھیں جب بھی دیکھیں تو حق ہی دیکھیں۔ اس طرح کی کردار اور رویے سے اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ اور اس سے پہلے کہ جب ہدایت ہی نصیب نہ ہو تو آدمی استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ہدایت کی طرف جلدی کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہدایت قبول کرنے کا ٹائم تھا، صحیح آنکھیں ٹھیک تھیں، کان صحیح سلامت تھے، دل ٹھیک سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، آدمی دل سے کچھ کر سکتا تھا، تو اس وقت اس نے اگر اس دعوت کو قبول نہ کیا تو شاید ایک وقت میں اللہ پاک یہ توفیق ہی چھین لے کہ اس کے بعد وہ ایمان لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھنے کے بعد اس کے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔